السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اکثر حجاج کرام کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ پہلے حرم شریف جاتے ہیں، اس کے بعد مسجد نبوی آتے ہیں۔ بعض حضرات اس کے بالکل برعکس کرتے ہیں، دونوں باتیں اپنی جگہ پر صحیح ہیں۔ دیکھیے، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم یہ عام مسجد نہیں ہے، اس سے عام مسجد کی طرح بیہیو نہیں کرنا چاہیے، بلکہ عام مسجد کے بھی حدود اور آداب اتنے زیادہ ہوتے ہیں، اس میں بات چیت کرنا، اس کے اندر خوشکپیاں لگانا، اس کے اندر لیٹ جانا، سو جانا عام مسجد میں بھی پسندیدہ نہیں ہے۔ ایسے ہی مسجد نبوی کے آداب اس سے کئی گنا زیادہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، ابن ماجہ شریف کی روایت ہے کہ ایک مسجد کی نماز مسجد نبوی کے اندر ایک مسجد کی نماز کا ثواب 500 نمازوں کے برابر ہے۔ ضعیف اسناد کے ساتھ یہ روایت ہے، لیکن اتنی کثرت سے ہے کہ محدثین اس کو قابل قبول سمجھتے رہے ہیں اور آج تک سمجھتے ہیں۔ بعضی روایت میں ہے کہ عام مسجد کے مقابلے میں 1000 گنا زیادہ ثواب ہے مسجد نبوی میں، سوائے مسجد حرام کے اور کسی مسجد میں فضیلت اس سے زیادہ نہیں ہے۔ لہذا یہاں کوشش ہو کہ آپ 2 دن ہیں، 3 دن ہیں، 4 دن ہیں، 8 دن ہیں، 10 دن، کوئی نماز مسجد نبوی کے علاوہ نہ ہو۔ مسجد حرام میں تو ہم کہتے ہیں 4 نمازیں پڑھ لیں، 3 نمازیں پڑھ لیں، لیکن یہاں ہم کہیں گے 5 نمازیں آپ کی مسجد نبوی میں ہونی چاہیے۔ اشراق بھی یہی ہو، چاشت بھی یہی ہو، اوابین بھی یہی ہو۔ مغرب سے عشاء کے درمیان وقت کم ہوتا ہے، لہذا مغرب سے عشاء کے درمیان وقت مسجد میں ہی گزارے۔ ظہر سے عصر کے درمیان 1.5 سے 2 گھنٹے کا وقت یہاں پر ہوتا ہے، ظہر سے عصر کا وقت یہیں پہ گزارے۔ ناشتہ اچھا کر لیں، تھوڑا تاخیر سے کر لیں، رات کا کھانا اچھا کھا لیں، اور دن میں 2 ٹائم کھانا کھائیں، 3 ٹائم کا کھانا چھوڑ دیں۔ لہذا زیادہ سے زیادہ وقت مسجد نبوی میں گزاریں، اس کی فضیلت اور فوقیت کو حاصل کریں، اور کوشش کریں کہ صحن مسجد میں بیٹھیں، یا اس سے زیادہ کوشش کریں کہ قدیم مسجد میں بیٹھیں کہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جتنی زیادہ حاضری ہو اتنا زیادہ اچھا ہے۔ کہ یہاں پر کوشش کریں ہر نماز کے آگے پیچھے، نماز پہ جانے سے پہلے، نماز سے واپسی سے پہلے صلاۃ والسلام پیش کریں، کہ وہ مسجد وہ مقام ہے کہ جس مقام کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، بذات خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پہ موجود ہے اور بالکل تھوڑے سے فاصلے پر ہے۔ تو یہ مسجد نبوی میں آپ کے حوالے سے یہاں پر ایک چیز سمجھ لیں کہ صلاۃ والسلام آپ پڑھیں، اور جتنا قریب ہیں آپ اتنا قربت کا ثواب ہوگا، اور اتنی زیادہ قریبی کو آپ محسوس کریں گے کہ دوسرے مقامات اور دوسرے شہروں میں تو آپ جیسا بھی ہے، جس طرح بھی ہے، لیکن یہاں پہنچ کر آپ اس بات سے محروم نہ رہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات عالی جب یہاں موجود ہے تو یہاں پر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں بھی کر سکتے ہیں، اپنے حال دل کو سنا سکتے ہیں، اپنی دل کی زندگی، دل کی داستان، اپنی خوشیاں، اپنے غم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شیئر کر سکتے ہیں۔ وہ جتنے قریب بیٹھ کے دل ہی دل میں باتیں کریں۔ کچھ خاص طریقے مشائخ نے ذکر کیے ہیں کہ اوراد قلبیہ ہوتے ہیں، ذکر قلبی ہوتے ہیں، اس میں مشارب مشرب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے۔ تصوف کی کتابوں میں لکھا بھی ہوا ہے، لیکن اصل چیز یہ مشائخ اپنے سینے سے اس کو جاری کرتے ہیں۔ اس مشرب محمدی کو سمجھ لیا جائے، اس کا مراقبہ یہاں جتنا کثرت سے ہو سکے کو مراقبہ کیا جائے، اس سے بڑے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ ایک براہ راست قلبی تعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوتا ہے، وہ تعلق ٹوٹنے نہیں پاتا۔ اصل میں تو تعلق موجود ہے، ان مشارب اور اس خاص قسم کے اذکار کے ذریعے سے اس ذکر کو مضبوط، اس تعلق کو مضبوط بنایا جاتا ہے۔ تمام مشائخ نے، چاہے چشتیاں ہوں چاہے نقشبندیاں ہوں، تمام حضرات نے ان کو لکھا ہے۔ مسیح الامت مولانا مسیح اللہ خان جلال آبادی نے شریعت و تصوف کے اندر لکھا ہے، اس کے علاوہ دوسری بہت سی کتابیں۔ تو یہ چیزیں ہیں، انسان یہاں پہ بیٹھ کے حاصل کرتا ہے، یہاں پہ آ کے کماتا ہے، اس کے کمائے بغیر چلا جائے اس کے مزہ نہیں ہے۔
چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بنفس نفیس یہاں موجود ہے. الم یروا حیات فی قبورہم یصلون. دوسری کوشش کرے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے کے چاروں طرف نماز پڑھے. آپ کے قدموں کی طرف پیچھے کی جگہ ہے، وہ باب بقیع کے طرف جا کے کہیں جگہ ملے، ورنہ ریاض الجنہ کے لیے جب جائے تو اس وقت موقع ملتا ہے آپ علیہ السلام کے قدموں کی طرف نماز پڑھنے کا. جتنا موقع ہو نماز پڑھے. پھر جب صبح کے وقت یا پورے اوقات میں مسجد کھلی ہوتی ہے، خواتین پچھلے حصے میں مسجد نبوی کے جو باب فہد کے پاس ہے، گیٹ نمبر 22-21 کے پاس ہے، خواتین وہاں پر نماز پڑھیں، اور یہ آپ کے پیچھے کی طرف یعنی پشت کی طرف نماز ہو جائے گی، اور مرد حضرات روزے کے پیچھے. اور پھر قدیم مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کی طرف سے اور گنبد خضرا کی طرف پشت کر کے آپ کے آگے کی طرف سے یعنی نبی علیہ السلام کے چاروں طرف سے نماز پڑھی جائے. یہ اس کا طریقہ کار ہے. ایک اور عمل یہ کریں کہ رات کے وقت آ جائیں، جب فرش تھوڑا ٹھنڈا ہو جائے، رات 12-1 بجے کوشش کریں کہ زندگی میں ایک رات ایسے گزاریں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنا قریب ہو. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ روزہ اطہر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ جائے اور 4 زانو ہو کر بیٹھ جائے. کوئی نیچے جائے نماز بچھا لے یا احرام کی چادر بچھا لے. خواتین بھی یہ عمل بڑی آسانی کے ساتھ کر سکتی ہیں کہ وہاں آ کے بیٹھ جائیں اور روزہ اطہر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کے روزہ اطہر کو دیکھتے رہے، گنبد خضرا کو دیکھتے رہے. تصور کرے کہ سبز نور وہاں سے قلب میں داخل ہو رہا ہے. روزہ اطہر کو جتنا زیادہ دیکھے، آپ علیہ السلام سے جو باتیں کر سکیں، جتنی باتیں کر سکیں، وہ یہ موقع کبھی زندگی میں نہیں ملتا. جیسے کعبۃ اللہ کو دیکھنے سے انسان کا جی نہیں بھرتا اور دل میں ایک رعب اور ایک دبدبا، ایک عظمت بیٹھتی ہے، ایسے سبز گنبد کو دیکھنے سے کبھی جی نہیں بھرتا. چاہے 4 گھنٹے بیٹھ کے دیکھتے رہو، چاہے 5 گھنٹے بیٹھ کے دیکھتے رہو، کمر دکھ جائے گی، تھک جائے گی، ٹانگیں دکھ جائے گی، تھک جائیں گی، لیکن جی یہاں بیٹھ کے نہیں بھرے گا، کبھی بھی نہیں بھرے گا. روزہ اطہر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے ہم جس قدر بات کر سکتے ہیں آپ علیہ السلام سے کہ وقت یہاں گزاریں، اپنے حاجات، اپنے مناجات یہاں پر دیں. چنانچہ مشائخ حضرات یہاں پر بیٹھ کے کثرت سے مراقبہ کیا کرتے تھے اور کیا کرتے ہیں. ایک بڑا طبقہ ہمارے مشائخ کا وہ یہاں پر حاضر ہوتا ہے گنبد خضرا کے سامنے. پہلے تو بہت قریب بیٹھنے دیتے تھے، اب بیریئر لگے ہوئے ہیں تو بیریئر کے پاس جائے، نماز بچھائیں اور یہاں پر اپنا وقت گزاریں. انشاءاللہ اس سے ایک عجیب نفع حاصل ہوگا، ایک عجیب خاص قسم کا تعلق حاصل ہوتا ہے روزہ اطہر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. جو لوگ یہاں موجود ہیں ان کے لیے ایک اعلان کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ آج رات انشاءاللہ 10 سے 11 کے درمیان ہوٹل سے نکلیں گے اور پھر جو بنیادی مقامات ہیں مسجد نبوی کے وہ میں دکھاؤں گا. ظاہر بات ہے وہاں مجھے موبائل نکالنے کی ہمت نہیں ہوتی کہ میں ان کی ویڈیوز بنا کے بھیجوں. ان مقامات پہ موبائل نکالنے کی ہمت نہیں. جو پیچھے مقامات ہیں ان کی تو میں نے 2-4 ویڈیوز بنا دی ہیں، لیکن اس کے آگے کی ہمت نہیں ہے. باقی جو کمپیوٹر میں سافٹ ویئر آتا ہے وہ میں نے بنائے ہیں، لیکن وہ بھاری اتنے ہیں کہ وہ آتے نہیں ہیں، 3-4 GB کے بن جاتے ہیں. تو انشاءاللہ وہ بھی میں سیٹ کروں گا، لیکن فی الحال اب یہ نبی کے لیے اعلان ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان اوقات کی قدر کرنے والا بنائے، ان اوقات کو ضائع ہونے سے بچائے. یہاں جو آپ حضرات نے شاپنگ کرنی ہے اور خریداری کرنی ہے، اس خریداری کا وقت ایسا رکھیں کہ آپ کی نمازیں متاثر نہیں ہونی چاہیے. بچوں کی محبت میں اللہ کے نبی کی محبت کو جو طبی محبت ہے یہ آگے پیچھے نہیں ہونی چاہیے. ان اوقات کو آپ آگے پیچھے مت کریں. نماز حتی الامکان کوشش کریں کہ مسجد نبوی کے ہال میں آپ کو ملے، صحن میں نہ ملے. سستی کی وجہ سے اور اس وجہ سے نماز نہ جائے. کوئی طبی عذر ہے، عین وقت پہ قضاء حاجت ہوگی تو ہو، لیکن ان اوقات کو ضائع مت کیجیے. بڑے قیمتی اوقات ہیں، بہت قیمتی اوقات ہیں. بڑی اہم بات ہے، میں شروع میں بتانی تھی بھول گیا. مسجد نبوی کے احاطے میں اونچی آواز میں بات نہ کریں. مسجد نبوی کے احاطے میں اوئے فون پہ اونچی آواز میں بات کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو بلا رہے ہیں، ایک دوسرے سے ہنسی مذاق کریں. نہ، ایسا نہیں کرنا. ایسا نہ ہو کہ ان تحبط اعمالکم، ایسا نہ ہو کہ اعمال ہمارے ضائع برباد ہو جائے. کوئی بے ادبی کی چیز یہاں نہیں ہونی چاہیے. اور بے ادبی میں سب سے بڑی بے ادبی لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آوازیں اونچی مت کرو.
کہیں ایسا نہ ہو ہماری کہیں اونچی آواز سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف ہو جائے، تو اونچی آواز یہاں ہرگز نہیں کرنی۔ خواتین کو خاص طور پہ سمجھائیں جن کی خواتین ساتھ آئی ہیں، اور مرد حضرات اس بات کا دھیان رکھیں کہ قطعاً کسی طور پر کسی صورت میں آپ کی آواز یہاں اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ اس احاطے میں جو بھی بات کریں سرگوشی میں بات کریں۔ میں یہاں پہ حاضر تھا ایک مرتبہ، تو حیدرآباد کے ایک بڑے عالم دین، میں ان سے بہت ملنا چاہتا تھا، مولانا منظور احمد صاحب، انڈیا حیدرآباد دکن کے عالم۔ میں یہاں پر حاضر تھا تو وہ بیٹھے ہوئے تھے، میں نے ان کے متعلق ان سے پوچھا کہ بھئی یہ کون ہے، تو انہوں نے بتایا یہ مولانا منظور احمد صاحب ہے حیدرآباد دکن کے۔ میں دوڑ کے آگے بڑھا، میں نے کہا السلام علیکم حضرت، کیا حال ہے حضرت؟ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، آپ کے بیانات سنے اور تصویر تو دیکھی نہیں تھی۔ تو مجھے انہوں نے کہا استغفر گستاخ، اتنی اونچی آواز میں بات کر رہا ہے۔ میں مسجد نبوی کے باب فہد کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اتنا پیچھے تھا، اور انہوں نے یہاں پر کہا کہ اتنی اونچی آواز میں بات کر رہے گستاخ۔ تو مجھے ڈر لگ گیا اور میں ڈر گیا۔ میں نے کہا حضرت آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے مجھے سمجھا دیا اور میں اور بھی آہستہ آواز میں بات کروں۔ تو ہمارے مشائخ کتنا ڈرتے تھے یہاں پہ بات کرتے ہوئے، ہم یہاں اونچی اونچی آواز میں باتیں کریں، ٹھٹھے لگائیں، اس بات کا بہت دھیان رکھنے کی ضرورت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔